آپ دیکھیں جو ہے قرآن کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیت جو سورہ حدید کی، اب اسے ایک آدمی آ جا کر کے بولے کہ اس سے جو ہے وحدت الوجود کا پتہ چل رہا ہے، وحدت الوجود کے لیے دلیل ہے اس کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو بعد کے لوگ جو ہے کسی آیت سے یا کسی حدیث سے الگ الگ معنی لے سکتے ہیں، مراد لے سکتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے عقیدے، اپنی اپنی فکر، اپنے اپنے منہج کے حساب سے جو الگ الگ معنی طے کر لیں، ممکن ہے؟ تو ان لوگوں کا یہ جو انہوں نے معنی طے کیا، یہ ان کا جو اپنا فہم ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ بھئی کس کا فہم معتبر ہے؟ سلف کا فہم، یعنی صحابہ، حجیت کے اعتبار سے صحابہ کا فہم معتبر ہے۔ جب ہم سلف صالحین کہتے ہیں تو اس میں جو 3 صدیاں ہیں شروع کی، ان میں جو صحابہ تابعین طبع تابعین تھے وہ سب آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم حجیت کے اعتبار سے ہم سلف صالحین بولتے ہیں اور فہم سلف بولتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے، منہج سلف حجت ہے، تو ہم جب ہم منہج اور فہم کی بات کرتے ہیں تو وہاں صرف اور صرف صحابہ مراد ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے فہم اور جو ہے انہی کے منہج کو عصمت، اور اسی طریقے سے انہی کے فہم اور منہج کو معیار حاصل ہے، اتھارٹی حاصل ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اور کسی دوسرے نہیں۔ تو حجیت کے اعتبار سے جب ہم سلف صالحین کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا منہج جو ہے معتبر ہے اور ان کا فہم جو ہے معتبر ہے، تو اس سے صرف اور صرف صحابہ مراد ہوتے ہیں۔ ورنہ عمومی پیمانے پر مطلب طور پر جب بولا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ 3 صدیوں کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے، ہم پہلے قرآن میں دیکھیں گے، اس کے بعد جو حدیث میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اجتہاد کریں گے، اگر کہیں نہیں ملے گا تو اجتہاد کریں گے۔ تو یہ کوئی ترتیب وغیرہ نہیں۔ ایک حدیث آتی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے پوچھا تم کیسے فیصلہ کرو گے لوگوں کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں کتاب اللہ میں دیکھوں گا، اور جب وہاں وہ مسئلہ نہیں پاؤں گا تو پھر جو ہے حدیث میں دیکھوں گا، اور جب حدیث میں نہیں پاؤں گا تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے توفیق سے نوازا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اس کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے سمجھنا کہ حجیت اور استدلال کے اعتبار سے قرآن ہو یا حدیث ہو، دونوں برابر ہیں۔ ہاں کوئی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ قرآن کی آیت سے صحیح ثابت ہو رہا ہو، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں، تو اس کی بھی وہی اہمیت، وہی حیثیت ہے جتنی اہمیت اور حیثیت ان مسائل کی ہے جو ثابت ہیں قرآن آیت کے ذریعے سے۔ تو حجیت اور استدلال میں ہمیں یہ جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے دلائل کے اعتبار سے۔